پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. انشاءاللہ جو زحمتیں یہ لوگ اٹھا رہے ہیں، پروگرام آرگنائز کر رہے ہیں اور آپ یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں، خدا متعالی بارگاہ میں انشاءاللہ یہ زحمتیں قبول ہوں اور انشاءاللہ مزید معرفت کا سبب بنے، امام کا قرب نصیب ہو. ان تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے کہ خدا متعالی ان تمام مقامات تک ہمیں پہنچنا نصیب فرما دے. ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جیسے کہ آپ کے ذہن میں کل مرجعیت کے حوالے سے چند عرائض پیش ہوئے تھے، بلا تاخیر اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. جو بنیادی نکات کل آپ کے سامنے عرض ہوئے تھے وہ یہ تھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے روئے زمین پر ظاہری طور پر تشریف فرما ہونے کے زمانے میں، یعنی حضور کے زمانے میں، ظہور کے زمانے میں، انسانوں کے لیے ان سے رابطہ مشکل نہیں تھا، ہدایت کو حاصل کرنا مشکل نہیں تھا، اور سادہ ترین طریقہ یہ تھا کہ لوگ ان کے حضور پہنچ جایا کرتے تھے، سوال کر لیا کرتے تھے. لیکن اس زمانے میں بھی ہر شخص کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان کے پاس پہنچے. اہل بیت اطہار مسلسل اپنے شاگردوں میں سے کچھ شاگردوں کی طرف لوگوں کو بھیجا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان سے رجوع کرو، یہ ہماری تعلیمات کو تمہارے سامنے بیان کرنے کے ذمہ دار ہوں گے. اس عمل کو کہ لوگ جائیں کسی اور سے اہل بیت کی تعلیمات کو حاصل کریں، اس کو رجوع کرنا کہتے تھے. رجوع کرنا، اہل بیت چاہتے تھے کہ لوگ رجوع کریں. اس عمل کو رجوع کرنا کہتے ہیں. وہ شخص مرجع کہلائے گا جس سے رجوع کیا گیا ہے. مرجع الخلائق ہم نے عرض کیا پچھلی دفعہ آپ کے سامنے. یہ عمل خود اہل بیت کے ہوتے ہوئے بھی جاری و ساری تھا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی غیبت کی صورت میں ہم نے عرض کیا چند امکانات تھے. یا تو یہ تھا کہ شریعت ختم ہو جاتی اور کہا جاتا کہ اب شریعت کی ذمہ داریاں ختم ہو گئی ہیں، پہلے تو بہت ساری ذمہ داریاں تھیں، اب غیبت کے ہوتے ہی کوئی چیز ذمہ داری میں باقی نہیں رہی، انسانوں کی مرضی ہے، جو کرنا چاہیں کریں، نہ کریں، کوئی پابندی نہیں ہے. عرض کیا یہ معقول نہیں ہے. دوسرا راستہ یہ تھا کہ ہم کہیں کہ غیبت تو ہے لیکن ہر آدمی اپنے اندر اتنی طاقت بنائے کہ امام سے رابطہ قائم کرے. عرض ہوا کہ یہ کروڑوں میں ایک آدھ کے لیے تو میسر ہوگا، عام افراد کے لیے میسر نہیں تھا، ورنہ پھر غیبت ہوئی کیوں تھی پھر. دو. تیسرا راستہ یہ تھا کہ کہا جائے کہ شریعت تو ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی نماز واجب ہے، ابھی بھی زکوٰۃ واجب ہے، لیکن کوئی احکام بیان نہیں کرے گا، آپ خود اپنے احکام خود حاصل کرو. اب آپ سول انجینئر ہیں لیکن آپ کے اوپر واجب ہے کہ احکام کو قرآن اور حدیث سے حاصل کریں. اچھا اب آپ کیسے حاصل کریں گے؟ جو جس طرح سے چاہے کر ڈالے. ہم نے عرض کیا یہ تقریباً شریعت کو ختم کرنے کے برابر تھا کہ ہر انسان سے کہا جائے کہ وہ یہ کام کرے. عرض ہوا کہ انسان معمولاً اپنی زندگی کے اندر عقل کو استعمال کرتے ہوئے چند راستے اختیار کرتے ہیں، شریعت بھی اسی راستے کو تجویز کرتی ہے. عام زندگی میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی فیلڈ کے ہم خود ماہر ہوں تو اپنی مہارت کو استعمال کرتے ہیں، من مانی نہیں کر سکتے، مہارت کو استعمال کرتے ہیں. اگر فیلڈ میں خود ماہر نہ ہو تو اس شخص سے مدد لیتے ہیں جو اس فیلڈ کا ماہر ہو. وہ بھی من مانی نہیں کر سکتا، وہ بھی مہارت کو ہی استعمال کرے گا. مثال آپ کی خدمت میں دوائی سے عرض کی تھی کہ اگر میں ماہر نہیں ہوں تو میں یہ نہیں کر سکتا کہ دل کی بیماری کو بڑھتا چھوڑ دوں، کون جیسا ہوتا ہے ہوتا رہے، ہم علاج کروا رہے ہیں، اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں.
اسپیشلسٹ دوائیاں تجویز کریں، نہ وہ منمانی کر سکتا ہے کہ کہے یہ بیمار ہے میری مرضی میں اس کو نیلے رنگ کی دوائیاں دوں گا، یہ نہیں کر سکتا۔ جو مہارت کے تحت ضروری ہے وہ دوائی دینی ہوگی۔ اس کے دوائی تجویز کرنے کے بعد میں منمانی نہیں کر سکتا کہ جو مجھے پسند آئے گا رنگ اس کو زیادہ کھاؤں گا، بلکہ مجھے اس کی مہارت کو فالو کرنا پڑے گا۔ یہی عمل دین میں بھی ہے، یہی عمل بالکل اسی طرح دین میں بھی ہے۔ آپ غیبت کے زمانے میں ہیں، شریعت معطل نہیں ہوئی ہے، جس طرح حضور کے زمانے میں احکام واجب تھے آج بھی احکام اسی طرح واجب ہے۔ اگر آپ ماہر ہیں قرآن و حدیث کے، بسم اللہ قرآن و حدیث کا مطالعہ فرمائیے، اس سے احکام کو حاصل کر لیجئے، احکام کو حاصل کرنے کے بعد ان سے اپنی زندگی میں فائدہ اٹھائیے۔ اگر آپ ماہر نہیں ہیں، آپ کسی ایسے شخص سے رجوع فرمائیے جو اس کا ماہر ہو، اور اس سے رجوع کیجئے جو سب سے زیادہ ماہر ہو۔ اس آدمی کو جس سے آپ رجوع کریں گے دین کے معاملے میں، جو سب سے زیادہ ماہر ہے، اس شخص کو ہم مرجع کہتے ہیں، مرجع تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور یہ عمل کہ آپ کسی سے رجوع کریں، اس کو ہم تقلید کہتے ہیں، اس کو ہم تقلید تعبیر کرتے ہیں۔ اب کل ہم نے مرجع کے لفظ پر کافی بات کی تھی، تھوڑا سا وقت لے کر تقلید کے لفظ کے اوپر بات کر لیتے ہیں، اور تقلید کی اصطلاح کے اوپر بھی۔ درود بھیجیے گا محمد والے محمد۔ ہر لفظ کا ترجمہ عربی سے اردو میں جب کیا جاتا ہے تو اس لفظ کی سینس، اس لفظ کے پس منظر کو بھی ذہن میں رکھا جاتا ہے، ورنہ اچھا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ بہت سادہ سی مثال، عربی زبان کے اندر وسعت اور اردو زبان کی محدودیت کے اعتبار سے اور ترجمے کی نزاکتوں کے اعتبار سے، مثال کے طور پر اردو میں لفظ ہوتا ہے مستورات، اردو میں لفظ مستورات خواتین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آیا عربی میں بھی مستور عورت کے لیے ہے؟ نہیں، مستور ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہے۔ اردو میں مستورات، اچھا خوبصورتی اردو زبان میں یہ ہے کہ اردو زبان اپنا مزاج خود بناتی ہے۔ مثلا مستورات یعنی خواتین، مستور یعنی عورت، اردو میں مستور کا مطلب عورت ہے۔ عجیب ہے، یعنی صحیح ہے کہ جمع استعمال ہو رہا ہے، جب مستورات یعنی جمع ہے، مستور کی جمع عربی میں مستورات بنتی ہے۔ مستورات کا مطلب خواتین ہے، لیکن کیا مستور کا مطلب ایک عورت ہے اردو میں؟ نہیں، یہ اردو کا اپنا مزاج ہے، کوئی اس کو عربی پہ قیاس نہیں کر سکتا کہ بھئی مستورات کا مطلب خواتین ہے، اس کا مطلب مستور کا مطلب ایک عورت ہے۔ آپ گھر میں نہیں کہہ سکتے میرے گھر میں مستور ہے، لیکن اگر آپ کہیں ہمارے گھر میں مستورات ہیں، اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ بس اردو سے قیاس نہیں کر سکتے۔ اردو میں تقلید کا لفظ کبھی مثبت میں استعمال ہوتا ہے، کبھی منفی میں استعمال ہوتا ہے، دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں بھی ایسا ہی ہے، عربی میں بھی تقلید کا لفظ مثبت میں بھی استعمال ہوتا ہے، منفی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب چونکہ بعض لوگوں نے اس لفظ کے منفی پہلو کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر برائی کی ہے کہ اصل تقلید ہی غلط ہے، ان کی مشکل کو حل کرنے کی خاطر عرض کر رہا ہوں۔ عربی میں ایسا بہت ہوتا ہے، مثلا عربی میں کہتے ہیں رہنمائی، رہنمائی کے لیے لفظ استعمال ہوگا مثلا قیادت کا، قائد اور قیادہ۔ آیا قائد صرف حق کا ہوتا ہے؟ آیا باطل کا قائد نہیں ہوتا؟ باطل کا بھی قائد ہوتا ہے۔ رہنما حق کا بھی رہنما ہوتا ہے، باطل کا بھی رہنما ہوتا ہے۔ رہنما کا مطلب کیا ہے؟ راستہ دکھانے والا۔ باطل کا رہنما باطل کا راستہ دکھاتا ہے، حق کا رہنما حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ لہذا یہ لفظ عربی میں دونوں معنی میں استعمال ہو رہا ہے، قیادت تقلید دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تقلید وہ ہے جو منفی ہے۔ قلدہ کا لفظ جو عربی میں لفظ اصل لفظ ہے، قاف لام اور دا، یہ استعمال ہوتا ہے گردن کے گرد لپٹے ہوئے کسی بھی چیز کے لیے۔ لہذا اگر کوئی خاتون ہار استعمال کرے تو اس کو قلادہ تعبیر کیا جاتا ہے۔ قلادہ ہار کے لیے قلادہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، صحیح ہے۔ سید الشہداء کی جو کلمات انہوں نے مدینے سے کربلا تک ارشاد فرمائے، ان اقوال میں ایک جگہ پہ قلادہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ فرمایا موت ایک عورت کے گلے میں پڑے ہوئے ہار کی طرح خوبصورت ہے، یہ بھی استعمال ہوا ہے۔ قلادہ یعنی جو گلے کے اندر
گلے کو چاروں طرف سے گھیر لے پٹی، اس کو قلادہ کہتے ہیں۔ ایسے ہی عرض کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ تاکہ آپ کو اندازہ ہو، عربی کی وسعتیں بہت زیادہ ہیں۔ جو جانور کے گلے میں پٹی پڑی ہوتی ہے اس کو بھی قلادہ استعمال کرتے ہیں، اس کو بھی قلادہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی جیل میں پڑے ہوئے شخص کے گلے میں ایک توق ڈال دی جائے، گلے میں ڈال دی جائے، اس کو بھی قلادہ استعمال کرتے ہیں۔ بہت وسعت ہے، اس کے لیے بھی قلادہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بس عربی میں بہت وسعت ہے۔ آپ کسی لفظ کے ایک منفی استعمال کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ معنی غلط ہو گئے، نہیں، تقلید کے منفی معنی بھی ہے، تقلید کے مثبت معنی بھی ہے۔ بس قلادہ کا لفظ ہار میں بھی استعمال ہوتا ہے اور جانور کے گلے میں پڑے ہوئے پٹے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اصل حکم کیا ہے؟ اصل مطلب کیا ہے؟ اصل مطلب گلے کے گرد پڑا ہوا کوئی دائرہ ہے، چاہے وہ ہار ہو، چاہے وہ جانور کے گلے میں پڑا ہوا کوئی بند ہو۔ اب یہ جو قلادہ کا لفظ تھا ہار کے معنی میں، اس کا ایک مفہوم نکالا گیا۔ مفہوم کیا؟ کوئی انسان کسی کی ایسی پیروی کرے جیسے اس کی گردن اس کے ساتھ چل رہی ہے، اس کو کہا گیا تقلید۔ اگر کوئی انسان کسی کی پیروی کرے، ایسی پیروی کرے کہ گویا جیسے اس کی گردن بندھی ہوئی ہے اس کے ساتھ، اس کو کہا گیا یہ تقلید ہے۔ اچھا، اب جس طرح رہنما حق کا ہوتا ہے اور باطل کا ہوتا ہے، تقلید بھی کبھی حق کی ہے کبھی باطل کی ہے۔ بس کوئی یہ نہ کہے اندھی تقلید غلط ہے لہذا تقلید ہی غلط ہے۔ اس بندے خدا سے کہنا پڑے گا بندے خدا، تقلید کے دو معنی ہیں، ایک مثبت ہے ایک منفی ہے۔ تقلید کے معنی کسی کی مکمل پیروی ہے، اگر آپ نے حق کی مکمل پیروی کی ہے یہ مثبت ہے۔ کوئی کہے میں امیر المومنین کی تقلید کرتا ہوں، ہاں یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ امیر المومنین معیار حق و باطل ہے۔ الحق مع علی والعلی مع الحق یدور الحق حیث ما دار، علی جہاں جاتے ہیں حق وہیں جاتا ہے۔ تو اگر کوئی کہے میں علی کی تقلید کرتا ہوں امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کی اطاعت کرتا ہے، جو وہ کہتے ہیں یہ اپنی گردن جھکاتا ہے اور پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ بس یہ تقلید کے معنی ہو گئے۔ تقلید اور مرجع دونوں آپ کی خدمت میں عرض ہوا۔ اب اصول کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں ایکسپرٹ کی اوپینین پہ عمل کرتا ہوں۔ ایکسپرٹ جو مجھے اپنی مہارت کو استعمال کرتے ہوئے بتا دیتا ہے میں اس کے اوپر عمل کر لیتا ہوں۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ اب عربی میں آیا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اپنے سر اور پاؤں کا مسح کرو۔ ایکسپرٹ اوپینین کی ضرورت ہے۔ مسح کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے ایک جگہ آیا تھا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اس میں فَاغْسِلُوا آیا تھا۔ غسل کسے کہتے ہیں؟ اب ہم ایکسپرٹ سے جا کے پوچھتے ہیں کہ تمہاری نظر میں عربی زبان میں غسل کسے کہتے ہیں؟ تمہاری نظر میں عربی زبان میں مسح کسے کہتے ہیں؟ یہ ایکسپرٹ اوپینین دے گا کہ عربی زبان میں اس کو غسل کہتے ہیں، اس کو مسح کہتے ہیں۔ اگلا مسئلہ یہ آئے گا جیسے کہ مفسرین کے درمیان آ گیا، وہ یہ کہ یہ جو ارجلکم آیا ہے، آیا اس کو کسرہ دینا ہے، زیر دینا ہے، یا اس کو زبر دینا ہے؟ اگر زیر دینا ہے تو وضو میں پاؤں کا مسح ہوگا، اگر زبر دینا ہے تو پھر وضو میں پاؤں پر غسل کرنا پڑے گا۔ آپ کو پتا ہے اہل سنت اور شیعہ کے درمیان ایک اختلافی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے۔ اب یہ ایک ایکسپرٹ اوپینین ہے، اس کے لیے ماہر فن چاہیے، ماہر فن رائے دے گا۔ ہم اپنی رائے نہیں دے پاتے، ہم کہتے ہیں بھائی یہ ماہر فن کا کام ہے، ان سے جا کے معلوم کیا جائے۔ اس کو ہم مرجع کہتے ہیں کہ جس کے پاس ہم جائیں گے اور وہ ہم سے کہے گا کہ بھائی یہ کرو۔ اب سوال یہ ہے یہ مرجع کون ہونا چاہیے، بنتا کیسے ہے؟ آج جو اصلی مسئلہ ہے ہمارے سامنے وہ یہ ہے، اس آج کے دن کے اس سیشن میں وہ یہ کہ مرجع کون ہوتا ہے اور یہ بنتا کیسے ہے۔ چند نکات اس سلسلے میں عرض ہوں گے۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ صاحب کچھ دن پہلے، کچھ عرصے پہلے میں نے کسی صاحب کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جتنے مراجع ہیں یہ سب غلط ہیں۔ صحیح، مراجع سب غلط ہیں، ٹھیک ہے۔
اچھا آپ اس میں لکھا گیا تھا آپ مراجع تقلید کی مت سنیں، یہ نہ کریں وہ نہ کریں. اچھا آخر میں یہ لکھنا تھا پھر کریں کیا؟ کہا ہم ایک کتاب دے رہے ہیں، اس پر عمل کریں. کیونکہ تقلید غلط ہے، آپ ہرگز تقلید نہ کریں. سب مرجع غلط ہیں، کسی سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم کتاب دے رہے ہیں، یہ پڑھ لیں بس. اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کتاب دے رہے ہیں کیا خود اس کو پڑھنا تقلید نہیں ہے؟ خود یہ مرجع نہیں بن گیا. آپ کہہ رہے ہیں سارے مرجع غلط ہیں، یہ پڑھیں. اب آپ مرجع ہیں تو جس مرجعیت کا آپ انکار کر رہے تھے اسی مرجعیت میں لوگوں کو دوبارہ مبتلا کر رہے ہیں. یہ کیوں دیا؟ اچھا ایک اور ممکن ہے کوئی یہ کہے سب مرجع غلط ہیں، تقلید غلط ہے. اچھا اب میں کیا کروں؟ کس کتاب کو پڑھوں؟ اب کیا کروں اپنے دین کے لیے؟ تو ایسا کریں کہ آپ خود کتابیں پڑھ کر فتویٰ نکالا کریں. اچھا مشکل میرے ساتھ یہ ہے کہ مجھے تو عربی بھی نہیں آتی، تو میں کیا کروں گا؟ تو کہیں گے عربی نہیں آتی کوئی بات نہیں، کتابوں کے ترجمے ہوئے ہیں، آپ ترجموں سے پڑھ لیا کریں. اچھا جیسے ہی میں ترجمہ پڑھنے لگتا ہوں، یہ ترجمہ وہ ہے جو امام نے کہا تھا؟ یہ ترجمہ تو امام نے نہیں کہا تھا. آیا اللہ کا کلام یہ ترجمہ ہے؟ یہ ترجمہ تو اللہ کا کلام نہیں ہے. اب وہ جو مترجم ہے اس نے کہیں نہ کہیں تو اپنی رائے استعمال کی ہے. اب میں کس کی تقلید کر رہا ہوں؟ اب مترجم کی تقلید کر رہا ہوں. کچھ بھی کر لوں میں کسی کی تقلید کر رہا ہوں. اگر میں تقلید نہیں کروں، اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ سامنے والا کہہ رہا ہے ان کی تقلید نہ کرو، میری تقلید کرو. مسئلہ اس کو یہ برا لگ رہا ہے. اب مرجعیت کا مسئلہ بس اس طرح سے حل نہیں ہوگا کہ بھئی آپ ان کی نہ کرو، یہ کتاب دے رہا ہوں یہ پڑھ لو، ترجمہ پڑھ لو، اس کی تقلید شروع ہو جائے گی. اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک دفعہ فیصل آباد جانے کا اتفاق ہوا، کافی پہلے کی بات ہے. وہ صاحب مرحوم ہو چکے، نفیس آدمی تھے. ان کا داماد میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ میرے سسر بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، صرف تقلید کے معاملے میں بڑی مشکل سے دو چار ہیں، ان کی مشکل کچھ حل ہو سکتی ہے تو ہو جائے. یہ بیچارہ بھی شہید ہو گیا ہے. اس بیچارے کو بھی دشمنان اہل بیت نے شہید کر دیا. اس آدمی کو جو میرے پاس آیا تھا، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے سسر سے ایک ملاقات کروا دو، شاید میں مشکل کو حل کر پاؤں. ان سے ملاقات ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں اس معاملے میں؟ کہنے لگے کہ میں اپنے دین میں جو مشکل پیش آتی ہے میں خود مطالعہ کرتا ہوں، میں حل کر لیتا ہوں. جو بہت ہی اچھا کام ہے. اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ انسان خود اتنا قابل ہو کہ اپنے دین کا خود مطالعہ کرے، خود حل کر لے. لیکن صرف ایک مسئلہ ہے، آپ پڑھتے کیسے ہیں؟ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کیا؟ کہنے کہ نہیں، میں رات کے وقت میں 1-1.5 گھنٹہ اس کام کے لیے نکالتا ہوں. میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ 1-1.5 گھنٹے میں کتنا پڑھ لیتے ہوں گے؟ کہنے کہ 4-5 صفحے 6 صفحے تو پڑھ ہی لیتا ہوں. پھر میں نے عرض کیا کہ آپ کون کون سی کتابیں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں یہ کتاب پڑھتا ہوں. میں نے کہا اس کے علاوہ اور کتابیں ہیں اہل بیت کی احادیث کی، وہ آپ نے پڑھی ہیں کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ میں نے نہیں پڑھی ہیں چونکہ ان کا ترجمہ نہیں ہے. اللہ بھی مجھ سے سوال نہیں کرے گا کیونکہ مجھے ترجمہ نہیں آتا، مجھے عربی نہیں آتی. تو جب عربی نہیں آتی اور ترجمہ بھی نہیں ہے تو اس سے زیادہ میری ذمہ داری بھی نہیں ہے. اب میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ فرض کیجئے کہ مجھے انگلش نہیں آتی اور میڈیکل کی کتابیں ساری انگلش میں ہیں. اگر میں صرف اردو کی میڈیکل کی کتابیں پڑھ کر آپ کا علاج کرنا شروع کر دوں، وہ کیسا ہے؟ کیا آپ میرا علاج قبول کریں گے؟ انہوں نے کہا میں قبول نہیں کروں گا کیونکہ انگلش جاننے والے ایسے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے انگلش کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. میں نے کہا یہی جواب خدا بھی آپ کو دے گا. آپ کو عربی نہیں آتی لیکن ایسے عربی جاننے والے ایکسپرٹس ہیں جو ان کتابوں کو پڑھ چکے ہیں جو عربی میں لکھی گئی ہیں. آپ ان کی کیوں نہیں سنتے تھے؟ بہت آسانی سے تسلیم ہو گئے. میں نے دیکھا مجھے اتنی بڑی مشکل بنی ہوئی تھی، بہت آسانی سے انہوں نے قبول کیا. کہنے ہاں یہ بات صحیح ہے، مجھے ان لوگوں کی سننی چاہیے جنہوں نے ان کتابوں کو پڑھا ہے. اس کے بعد تفسیر قرآن میں بھی یہی مشکل آئی. میں نے کہا آپ قرآن کریم کے لیے کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے پاس 4-5 تفاسیر ہیں، اس میں ایک اس فرقے کی، اس فرقے کی، اور ایک اتنے فرقے کی ہماری 3-4 ہیں، ان سے میں اپنے کام کو نکال لیتا ہوں. میں نے کہا کیا ان کے علاوہ اور تفاسیر نہیں ہیں؟ کچھ تفاسیر میں جانتا ہوں بہت اچھی ہیں، 20-20 جلدوں میں ہیں، لیکن ان کا اردو ترجمہ نہیں ہوا. کہنے کہ میں نے چونکہ نہیں جانتا اس لیے میری ذمہ داری میں نہیں ہے. وہی جواب میں نے دوبارہ دیا.
کہ اہل بیت اطہار نے اگر اپنی تعلیمات کو دے دیا ہے اور وہ عربی میں ہیں اور عربی جاننے والے ہیں اور آپ نہ جاننے کی وجہ سے ان تعلیمات سے جاہل رہ جائیں تو کیا قیامت کے دن جواب دے سکتے ہیں؟ بہت آسانی سے انہوں نے تسلیم کیا. اب دوبارہ آتے ہیں، مرجع ہے کون؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مرجع میں ہوں یا کوئی اور ہے، اصل مسئلہ ہمیں اسٹینڈرڈ چیک کرنا پڑے گا. ہم کس شخص کو کہیں کہ یہ مرجعیت کی صلاحیت رکھتا ہے اور پھر اس کا ہم انتخاب کر لیں. کیا کیا صلاحیتیں ہونی چاہیے؟ پہلی بات، چونکہ یہ عمل دینداری کا کام ہے، امانت داری کا کام ہے. بھئی ایک آدمی پیچھے کچھ پڑھے آگے کچھ اور بول دے. پہلی چیز جو چاہیے ایسا امانت دار ہو جس کی امانت داری میں مجھے کوئی شبہ نہ ہو. پہلی چیز چاہیے. یعنی فرض فرمائیے آپ کی پوری زندگی کی جمع پونجی چند لاکھ روپے ہو اور میں آپ سے کہوں یہ چند لاکھ روپے مجھے دے دیں امانتاً، میرے خیال میں آپ 25 لوگوں سے پوچھیں گے کہ اس کو دینا صحیح ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ آپ کی ساری زندگی کی جمع پونجی خطرے میں ہے. اب ہم دین کسی کے حوالے کریں، ہماری آخرت خطرے میں ہے. اتنی آسانی سے اس کی نہیں مانیں گے. پہلے پوری جان بھٹک کر لیں گے کہ یہ دین ہی دے گا یا کچھ اور نہ دے دے ہمیں. پہلے خوب اچھی طریقے سے جان بھٹکو. پہلی چیز ہمیں چاہیے 100% امانت داری چاہیے. اگر کسی شخص کے بارے میں ایک خبر صحیح مل جائے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کے پیچھے نہیں جائیں گے. کیوں؟ آج اس نے جھوٹ بولا ثابت ہو گیا، کل نہیں معلوم دین کے نام پہ کتنے جھوٹ بولے گا، نہیں معلوم ہمارے دین کے ساتھ کیا کرے گا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ جتنے لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ نہ کرو یہ کرو، وہ نہ کرو یہ کرو، سب سے پہلے میں جا کر پوچھتا ہوں یہ بتاؤ اس آدمی کا کردار کیسا ہے؟ اس سے سچا ہے یا اس سے سچا نہیں ہے؟ اگر نہیں، سچائی میں مشہور نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس کی بات سننے کے قابل بھی نہیں ہے. دین کے معاملے میں جھوٹے شخص پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک معاملہ ہو گیا. امانت داری 100% امانت داری چاہیے. دوسرا معاملہ، صاحب فرض فرمائیے ایسا سوچتے ہیں کہ میں اور آپ جمع ہو کر اپنے کام کے لیے کسی کو رہنما بنانا چاہ رہے ہیں. اب ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے کام کے اندر کروڑوں روپیہ ملوث ہوگا اور کروڑوں روپیہ اس آدمی کے ہاتھ میں ہوگا. اس نے ذرا سی بھی غلطی کی اور اس کے نفس نے ذرا سی بھی لالچ دکھائی، ہمارے کروڑوں روپے خطرے میں پڑ جائیں گے. اب ہم کیا کرتے ہیں، اس کے لیے چھوٹا سا ایک ٹیسٹ رکھ دیتے ہیں، اس کو کسی ایسی سچویشن میں ڈالتے ہیں کہ یہ کروڑوں روپے کا فراڈ کر سکے. اب اگر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نفس میں ہلکی سی بھی لچک آ رہی ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں یہ قابل اعتماد نہیں. یہ دوسری چیز ہے، دنیا کے اوپر ذرہ برابر بھی حریص نہ ہو. اگر ذرا سا بھی نظر آ رہا ہے دنیا پہ حریص ہے، اس کا مطلب ہے یہ ہمارے کام کے قابل نہیں ہے. کیوں؟ معاملہ کروڑوں کا نہیں ہے، معاملہ کروڑوں انسان کی آخرت کا ہے. معاملہ کروڑوں روپے کا نہیں ہے. روپے بعد میں آ سکتے ہیں، آخرت واپس نہیں آتی ہے، آخرت خطرے میں نہیں ڈال سکتے. بس دوسری چیز جو ہمیں چاہیے، دنیا پہ حریص نہ ہو. اگر کسی آدمی کے بارے میں ذرا سا بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ پیسے پہ حریص ہے، اس کے اندر شہرت کی خواہش ہے، اس کے اندر طاقت کی جد و جہد ہے، اس کا مطلب ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہم دین دے سکیں. بس دو باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئی، انتہائی امانت دار ہو، ایک دنیا پہ بالکل حریص نہ ہو، شجاع ہو، جرأت مند ہو، بزدل نہ ہو. یہ تمام چیزیں ہمیں چاہیے. کیوں؟ حق بات کہنے کے لیے جرأت چاہیے ہوتی ہے. اگر اللہ کے دین کا حکم یہ ہے کہ یزید وقت کے خلاف کھڑے ہو جائیں، جہاد کریں، اور اگر یہ دب گیا دنیا کی خاطر، اس میں شجاعت نہیں ہوئی، اس نے بزدلی سے کام لیا، تو ہمارا دین خطرے میں پڑ جائے گا. ہمیں شجاع بھی چاہیے. یہ تو وہ نفسانی خواہشات ہیں جو ہمیں چاہیے، نفسانی صفات ہیں کہ امانت دار ہو، شجاع ہو، دنیا پہ حریص نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ زمانے کو جانتا ہو، زمانے سے آگاہ ہو. ایک آدمی ہے بہت اچھا ہے، متقی پرہیزگار ہے، انتہائی بے خبر ہے. بے خبر آدمی مشکل میں ڈال دے گا، بے خبر آدمی دین کی مسائل کو حل نہیں کر پائے گا.
زمانے سے باخبر وجود ہمیں چاہیے. اب یہ ختم ہو جائیں، یہ تو نفسانی صفات تھیں. اب آئیے علمی طور پر اس کو کیا چاہیے، اکیڈمک فیلڈ میں کیا چاہیے. تو چند چیزیں جو چاہیے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور پھر میں یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ انسان کہاں تربیت پاتے ہیں اور کیسے بنتے ہیں. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. اب اکیڈمک فیلڈز کے اعتبار سے یہ جاب انتہائی سخت جاب ہے. کام کیا ہے آپ کے پاس، ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تمام تر تفاصیل کے ساتھ، احادیث اہل بیت کا مطالعہ ہو تمام تر تفاصیل کے ساتھ. تمام تر تفاصیل کا مطلب کیا ہے؟ تمام تر تفاصیل کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم کی حیات طیبہ بشمول اہل بیت کی حیات طیبہ تقریباً 300 سال کا وقت ہے. 300 سال. اس 300 سال میں اگر ایک جملہ بھی ارشاد فرمایا ہے اور وہ ہمارے دین میں دخالت رکھتا ہے، اس آدمی کو پتہ ہونا چاہیے. اس آدمی کو پتہ ہونا چاہیے 300 سال میں اگر انہوں نے کوئی ایک جملہ بھی ایسا کہا ہے جو واقعاً انہوں نے کہا ہے اور اس سے ہمارے دین کے اندر کوئی معاملہ حل ہوتا ہے، وہ اس آدمی کو پتہ ہونا چاہیے. اس حد تک اس کے پاس علم ہونا چاہیے. کم از کم 300 سال کے ایک ایک کہے ہوئے جملے کے بارے میں اس کے پاس رائے ہونی چاہیے. یہ جملہ کہا ہے یا نہیں کہا، یہ جملہ صحیح ہے یا یہ جملہ غلط ہے. اس کے پاس مہارت ہونی چاہیے. مثلا مصائب میں اور آپ بہت سارے جملات پڑھتے ہیں. مثلا ہم سید الشہداء کا ایک جملہ دہراتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی اکبر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْأَفَا، اے علی اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں. کس سے پوچھوں کہ سید الشہداء نے یہ جملہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ کس سے پوچھوں؟ کیوں پوچھنے کی ضرورت ہے؟ میں چاہتا ہوں اپنے امام کو صحیح طریقے سے پہچانوں. کہا یا نہیں کہا؟ کب کا معاملہ ہے؟ 1400 سال پہلے کا معاملہ ہے. ایک واقعہ کربلا کے بیابان میں پیش آیا ہے ایسے موقع پر جب دشمنوں کی کثرت ہے، آوان و انصار کی انتہائی قلت ہے، مخدرات خیمے کے اندر ہیں، چوتھے امام بیماری کی حالت میں ہے. سید الشہداء نے ایک جملہ کہا ہے اور مجھے 1400 سال پہلے کے واقعے پہ تحقیق کر کے ثابت کرنا ہے کہ یہ کہا ہے یا نہیں کہا ہے. اتنا علم چاہیے. یہ تو پھر میدان جنگ ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے زندان میں جا کر 7ویں امام سے گفتگو کی، انہوں نے یہ حکم دیا. اتنا اس کے پاس تحقیق کی صلاحیت ہو کہ یہ بتا سکے حکم دیا تھا یا نہیں دیا تھا. اتنی اس کے پاس طاقت ہو. اچھا باتیں کب کی ہو رہی ہیں؟ تقریباً 7ویں امام تک آتے آتے اب باتیں ہو رہی ہیں 1300 سال پہلے کی. آپ 1200-1300 سال پہلے کی باتیں کر رہے ہیں. 1300 سال پہلے ایک آدمی بغداد کے زندان میں کسی تہخانے تک پہنچا اور ایک امام سے ملاقات کی اور آ کر کہتا ہے امام نے یہ کہا. مجھے علم چاہیے جس سے مجھے یہ پتا چلے کہ کہا یا نہیں کہا. اتنا علم چاہیے مجھے. اچھا اب میں آپ سے سوال پوچھوں گا، کراچی یونیورسٹی میں یا یونیورسٹی آف پنجاب میں عربک ڈپارٹمنٹ میں یہ صلاحیت دی جا رہی ہیں؟ نہیں، یہاں تو نہیں دی جا رہی. صحیح ہے. اس حد تک علم چاہیے مجھے. قرآن کریم نے ایک آیت کریمہ کہی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے مطلب چاہیے، مجھے اس کے مصداق چاہیے. قربہ کا مطلب کیا ہے؟ قربہ کا مصداق کیا ہے؟ 1400 سال پہلے لفظ قربہ استعمال ہوتا تھا، کون کون سے رشتہ دار اس میں شامل تھے؟ مجھے سب جاننا. اب خلاصہ کلام، مجھے اپنی زندگی میں ایک ایک لمحے کے بارے میں ایک حکم چاہیے، اور کوئی چاہیے جو کہے یہ حکم خدا کا حکم ہے. اب یہ خطرہ کون مول لے گا؟ یہ مجھے چاہیے، کیونکہ میں جاہل ہوں، میرے اندر توانائی نہیں ہے اس بات کی. مجھے ایک آدمی چاہیے جو مجھے یقین دلائے کہ تمہاری شرعی ذمہ داری یہ ہے.
اور منمانی نہیں چاہیے، دلائل چاہیے، دلیل کے ساتھ ثابت کرے تمہاری شرعی ذمہ داری یہ ہے۔ شرعی ذمہ داری آپ سمجھ رہے ہیں؟ شرعی ذمہ داری نبی بتا سکتے ہیں، کیوں؟ وحی سے متصل ہے۔ شرعی ذمہ داری امام بتا سکتے ہیں کیونکہ وحی سے متصل ہے۔ اس آدمی کے پاس وحی نہیں ہے، اس کے پاس صرف علم ہے۔ علم سے یہ بتائیں امام کے نزدیک اس وقت شرعی ذمہ داری کیا ہے۔ البتہ عرض کرتا چلوں، اس کے پاس علم تو نہیں ہے، لیکن اگر یہ اپنے کام کو صحیح طریقے سے انجام دے تو امام معصوم کی حمایت ضرور ہے۔ امام معصوم کی حمایت ضرور ہے اس کے پاس، اگر صحیح طریقے سے انجام دے دے۔ بس اس کا کام دنیا کا مشکل ترین تحقیقی اور نفسیاتی کام ہے۔ صرف تحقیقی کام نہیں ہے، کوئی سمجھے صرف تحقیق کا معاملہ نہیں، تحقیق کا معاملہ نہیں ہے صرف، گرچہ وہ بھی مشکل ہے۔ اور میں بعض اوقات جب پی ایچ ڈی کے تھیسسز پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک مرجع تقلید شاید ایسی سینکڑوں پی ایچ ڈیز اپنی ایک توضیح المسائل کے پیچھے کر رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے، 250 صفحے کا ہے، 300 صفحے کا ہے، اس کے اندر گفتگو مثال کے طور پر یہ ہوئی ہے کہ نبی اکرم نے جب ہجرت فرمائی تو بدھ کا دن تھا یا پیر کا دن تھا مثلا۔ اچھا، ایک مرجع تقلید کے کام کو دیکھتا ہوں تو بعض اوقات ایسے ایک حکم شرعی کے پیچھے اسے 10 تحقیقات کرنی پڑیں گی۔ کیوں؟ اس کے پاس ایک روایت ہے، اس میں راوی نے ایک جملہ کہا ہے، ایک اور روایت ہے اس میں راوی نے ایک اور جملہ کہا ہے، اس کو طے کرنا ہے کون سا راوی صحیح ہے۔ اب اس کو اس راوی کی بھی زندگی کی تمام تفصیلات چاہیے، اس راوی کی زندگی کی بھی تمام تفصیلات چاہیے، اس کو یہ بھی دیکھنا ہے اس نے یہ جملہ مثال کے طور پر جوانی میں کہا ہے، بڑھاپے میں کہا ہے، وہ جو جملہ کہہ رہے ہیں میں نے امام سے سنا ہے اس نے لڑکپن میں سنا ہے، جوانی میں سنا ہے، بڑھاپے میں سنا ہے۔ اچھا، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی بہت ضرورت ہے۔ ممکن ہے یہ آدمی لڑکپن تک احتیاط نہیں کرتا تھا، بڑھاپے میں احتیاط کرتا تھا۔ اب اگر اس نے جملہ جوانی میں سنا ہے، مرجع تقلید اس پر اعتماد نہیں کرے گا۔ کیوں؟ یہ آدمی مشہور ہے کہ جوانی میں محتاط نہیں تھا، بڑھاپے میں محتاط تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کام انتہائی پیچیدہ ہے، لیکن صرف یہ تحقیق نہیں ہے، ان تمام تحقیقات کے بعد اس کا امام کے ساتھ ایک رابطہ ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر معاملہ حل نہیں ہو سکے گا۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ یہ ساری ریکوائرمنٹس ہمیں اس مرجع میں چاہیے جس کی ہم پیروی کریں۔ اب سوال آگے اور بڑھاتے ہیں، یہ ساری مہارتیں کہاں سکھائی جاتی ہیں؟ اب میں آپ سے ایک اور جملہ کہتا ہوں، فرض فرمائیے آپ پنجاب کے کسی دور افتادہ دیہات میں گئے جہاں لائٹ نہیں ہے، وسائل بالکل نہیں ہے، آپ کو وہاں پر ایک آدمی ملا، ایک جوان ملا، 22 سال کا جوان ہے۔ اس نے آپ سے کہا کہ میں ایک ایسا انجینئر ہوں جو پوری دنیا میں مجھ جیسا نہیں۔ صحیح؟ اچھا، اب آپ نے پوچھنا شروع کیا کہ آپ نے کس یونیورسٹی سے پڑھا ہے؟ وہ کہے میں نے کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا۔ آپ پوچھیں گے آپ کس کس سے ملے ہیں؟ وہ کہے میں کسی سے نہیں ملا ہوں۔ آپ کہیں گے آپ کے گھر میں کچھ کتابیں ہوں گی، وہ کہے میرے گھر میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ آپ کو اس کا دعویٰ مان لینا چاہیے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ کہیں گے کہ بھائی یا تو تمہارے اوپر خدا کی طرف سے کوئی وحی نازل ہو رہی ہے جس کے دروازے رسول اللہ کے بعد بند ہو گئے، اب کوئی وحی نہیں آنی، ورنہ عام حالات میں تم اس دیہات میں بیٹھے رہو، کسی سے نہ ملو، کسی سے کچھ نہ کہو، نہ کوئی تمہارے پاس کتاب ہو، نہ کسی یونیورسٹی میں تم نے پڑھا ہو، اور تم دنیا کے ایک ایسے انجینئر بن جاؤ کہ دنیا میں کوئی تمہارا جیسا نہ ہو، یہ تقریباً ناممکن ہے۔ اچھا، اگر فرض کر لیں تم دعویٰ کر بھی رہے ہو تو آپ کا حق نہیں کہ آپ اس سے کہیں کہ ٹھیک ہے پھر اپنی کوئی نشانی دکھاؤ۔
بھائی کچھ کر کے دکھاؤ. اب وہ کہے میں کچھ کر کے بھی نہیں دکھاؤں گا اور میں ہوں, تو میرا جیسا آدمی کہتا ہے ہاں بیٹا آپ ہیں, پھر ٹھیک ہے صحیح ہے, ختم. مجھے الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہی کہوں گا کہ بھائی ہو ٹھیک ہے, ختم ہو گیا معاملہ, اس سے زیادہ میں کیوں الجھوں؟ مرجعیت کے دعوے میں معاملہ یہی ہے. اگر کوئی مجھ سے کہے میں مر جاؤں, میں کہوں گا بسم اللہ, اس کا ایک راستہ ہے, اس کا طریقہ ہے. آپ نے وہ راستہ وہ طریقہ طے کیا ہے, آپ ہو سکتے ہیں. آپ نے طے نہیں کیا ہے, آپ نہیں ہو سکتے. طریقہ کار کیا ہے, کہاں سکھایا جا رہا ہے, آپ اپنی دنیا کے اندر دیکھ لیجئے. فرض فرمائیے آپ ایک یونیورسٹی کے اندر گئے ہیں, وہاں اردو پڑھانے کا بہترین ڈپارٹمنٹ ہے, انجینئرنگ پڑھائی نہیں جاتی. وہاں پہ آپ توقع کریں گے کہ انجینئر نکلے گا؟ ظاہر ہے کہ نہیں نکلے گا. جہاں اردو پڑھائی جاتی ہے وہاں اردو نگار پڑھنے والے نکلیں گے. اب میں آپ سے یہ کہوں گا اس سائنس کو کہ کوئی قرآن کا ایسے مطالعہ کرے, حدیث کا ایسے مطالعہ کرے, کم از کم جہاں تک میری انفارمیشن ہے دنیا کی کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جا رہا, جہاں تک میری معلومات. میں نے دنیا کی کافی یونیورسٹیوں سے رابطہ کیا ہے, ان کے لوگوں سے ملتا رہتا ہوں, دنیا کے مختلف اداروں سے کہیں نہ کہیں ان کی تحقیقات, تصانیف پڑھنے اور دیکھنے کا موقع ملتا رہتا تھا, ابھی بھی کبھی کبھی ملتا ہے. کم سے کم جہاں تک میرے خیال میں ہے دنیا کی کسی ریگولر یونیورسٹی کے اندر اس کے اوپر محنت نہیں ہوتی, ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہوتی ہے. مثلا کہیں پہ عربی پڑھائی جا رہی ہے, کہیں پر گرامر پڑھائی جا رہی ہے, کہیں پہ عربی شعر پڑھایا جا رہا ہے, کہیں پہ تاریخ پڑھائی جا رہی ہے, سب کچھ ہے. اکٹھا کر کے اس مہارت کو لوگوں کو دیا جا رہا ہو, ایسا کہیں پر نہیں. ایسا صرف ایسے مراکز میں ہے جو شیعت کے علمی مراکز کہلاتے ہیں. وہ شیعت کے علمی مراکز آج کل کے زمانے میں چند شہروں کے اندر موجود ہیں جہاں پر اس علم کی باقاعدہ تربیت دی جا رہی ہے. اچھا, اب ان کا نصاب کیا ہوتا ہے, یہ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں, تھوڑی سی تفصیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اگرچہ میں جانتا ہوں اس کی نہ آپ کو کوئی ضرورت ہے, لیکن چونکہ موضوع بحث ہے تھوڑا بہت تو پتہ چل ہی جانا چاہیے, اس خاطر اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کرتا چلو. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. پہلی ضرورت جو جیسے ہی کوئی دینی طالب علم بنتا ہے اور اس ہدف کے ساتھ بنتا ہے کہ مجھے مرجعیت, اجتہاد تک پہنچنا ہے, پہلی ضرورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو عربی زبان انتہائی گہرائی اور فنی تفصیلات کے ساتھ آتی ہو. انتہائی گہرائی اور فنی تفصیلات کے ساتھ. یعنی مثلا ممکن ہے وہ عربی بولنا نہ جانتا ہو, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن عربی کی تفصیلات ساری جانتا ہو. ایک دفعہ ہم قوم کی طرف جا رہے تھے تو ہمارے ساتھ اہل سندھ کے 2-3 مزدور تھے جنہوں نے سیریا میں کام کیا ہوا تھا, سیریا میں, شام میں. وہ عربی بول رہے تھے. تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم دینی طالب علم ہیں, کئی سال تک دینی طالب علم ہونے کے بعد ہمیں عربی نہیں آتی, ان کو عربی آتی ہے. کیا یہ عربی کافی ہے اجتہاد کے لیے؟ نہیں صاحب, یہ بازار میں بولنے والی عربی ہے, اس کا قرآن کی عربی سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہ ہم سوچیں کہ ایک عرب اردن کا رہنے والا, شام کا رہنے والا اور پاکستان کا رہنے والا, سعودی عرب کا رہنے والا عربی بول رہا ہے تو بس یہ وہی چیز ہو گئی. نہیں, وہ نہیں ہے. اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. بہت ساری تفصیلات ہیں جو اس سے ہٹ کے چاہیے. عربی جو بازار میں بولی جا رہی ہے بالاخص آج کل, اس کا کوئی تعلق قرآن کی عربی سے نہیں ہے, یہ بالکل مختلف ہے. لہذا ہمارے ساتھ ایک صاحب ہوا کرتے تھے الجزائر کے, ان کے والدین نے ان کو بازار کی عربی سکھائی ہی نہیں, بالکل نہیں سکھائی, صرف قرآن کی عربی سکھائی. تو وہ الجزائر کا رہنے والا تھا, قم میں آیا تھا پڑھنے کے لیے, اس نے بازاری عربی نہیں سیکھی تھی. یہ جب اپنے ملک تبلیغ کرنے جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے پتہ نہیں کیا بولتا ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ وہ بازاری عربی نہیں بولتا تھا, وہ صرف قرآن کی عربی بولتا تھا. بہت زمین آسمان کا فرق. یہ وہ نہیں ہے. بس پہلی چیز جو چاہیے آپ کو قرآن کی عربی چاہیے, تمام تر تفاصیل کے ساتھ. اچھا, اس کی تفاصیل سیکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اگر 24 گھنٹے جتنا ایک آدمی پڑھ سکے, پڑھے, 24 گھنٹے پڑھے, اس کے سوا کچھ نہ کرے تو معمولاً 2 سے 3 سال میں کور کر سکتا ہے.
24 گھنٹے پڑھے، یعنی 24 گھنٹے جتنا معمولاً پڑھ سکتا ہے ایک انسان، 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے پڑھ لے گا، 14 گھنٹے پڑھ لے گا، اس سے زیادہ تو شاید نہ پڑھ سکے. جتنا پڑھ سکتا ہے اگر پڑھے 2.5 سے 3 سال میں فارغ ہو جائے گا. اتنی عربی آ جائے گی کہ اس معاملے کو حل کر سکے. بس یہ اس عربی کے شارٹ کورسز سے جو نمل وغیرہ کروا رہے ہیں بہت مختلف ہے. کہ مثلا ہم لوگ کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک بچے نے کوئی کورس کر لیا تو وہ سمجھتا ہے کہ اچھا مجتہدین بھی تو یہی کرتے ہیں نا، میں نے بھی کر لیا. نہیں صاحب، اس سے بہت مختلف ہے. اس کی داستان بہت جدا ہے. 2.5 سے 3 سال ٹائم چاہیے اس کو عربی سیکھنے میں. اچھا، اس عربی کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے. مثلا ہم اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں اور ہم جیسے لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ منطق کیا ہے، فلسفہ کیا ہے. اچھا، منطق اور فلسفے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے ہمیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں مسلسل استدلال، دلیل، بحث، گفتگو ان سے سروکار رہتا ہے. ہم نہیں چاہتے بحث اور گفتگو کے دوران غلط دلیل کو دلیل سمجھیں. ہم چاہتے ہیں صحیح دلیل سمجھی جائے. بس علم منطق ہمارے پاس اچھی طریقے سے ہونا چاہیے. فلسفے کی دخالت بہت زیادہ ہے، علم فلسفہ ہمارے پاس اچھی طرح سے ہونا چاہیے. لیکن یہ منطق اور فلسفہ جب تک ان تمام تفاصیل کے ساتھ نہ ملے جو ہم عربی میں سیکھ رہے ہیں، کم از کم ان کے ساتھ بعد میں بھی اور چیزیں بھی آئیں گی. صرف فلسفہ، صرف منطق کافی نہیں ہوگا. بس اگر یونیورسٹی آف پنجاب کا فلسفی کے ڈپارٹمنٹ کا ایک پی ایچ ڈی آ کر کہے تم بھی فلسفہ سیکھتے ہو، میں بھی فلسفے کا پی ایچ ڈی ہوں، بس میں مجتہد ہوں، پھر میں اس سے یہی کہوں گا اس میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. یہ وہ نہیں ہے. ہاں، اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے لیکن یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بہت کچھ ہے. صحیح. بس علم عربی کے اوپر مکمل مہارت. اب عربی کے اندر بھی بہت سارے علوم ہیں جن کے اوپر مہارت ہونی چاہیے. مختلف علوم جن کا میں تذکرہ نہیں کرنا چاہوں گا. منطق اور فلسفے کے اوپر مہارت ہونی چاہیے. اب اس کا اصلی کام شروع ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کو علم حاصل ہو قرآن کا اور حدیث کا. قرآن اور حدیث کا علم حاصل ہو. جب ہم اس کو قرآن اور حدیث کا علم دینے لگتے ہیں تو ہم اس کو مختلف کتابوں کے ذریعے سے دے سکتے ہیں. اب میرے جیسا آدمی اگر وہاں پہ جائے گا تو وہ مجھے مختلف کتابیں دیں گے، کہیں گے بھائی آپ پہلے اس کتاب کا مطالعہ کر لیجیے، اس میں کچھ احادیث ہیں اور ان احادیث کی کچھ تشریحات مختلف علماء نے کی ہیں، آپ مختلف اوپینینز کو پڑھیے. ایک علم یہاں سے شروع ہو جائے گا. اچھا، اگر اجتہاد کرنا ہے تو میں نے عرض کیا آپ کو بہت مہارت چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے فلاں راوی سچا تھا یا جھوٹا تھا. یہ راوی بچپن سے سچا تھا، لڑکپن میں سچا ہوا، جوانی تک سچا رہا یا نہیں رہا. اب ایک آدمی بہت اچھا تھا لیکن 35 سال کی عمر میں منحرف ہو گیا تھا، کسی اور فرقے سے متصل ہو گیا. وہ کس وجہ سے؟ مثلا جب یہ 35 سال کا تھا تو چھٹے امام کی شہادت ہوئی، 7ویں امام کے معاملے تک آتے آتے منحرف ہو گیا. اب مجھے دیکھنا پڑے گا کہ اس کی روایت 35 سال تک قابل قبول ہے، اس کے بعد قابل قبول نہیں ہے. اتنی تفاصیل. آپ کو صرف تاریخ نہیں چاہیے، تاریخ کی تمام تر تفاصیل چاہیے. اچھا، اب کوئی مجھ سے یہ کہے کہ صاحب مصر کی جامع ازہر کے اندر تاریخ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، مجتہدین بھی تاریخ پڑھتے ہیں، وہ بھی تاریخ پڑھا رہے ہیں، تو میں اس سے کہوں گا تاریخ تو ہے لیکن تاریخ کے علاوہ بہت کچھ ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ جو تاریخ ہم نے پڑھنی ہے، ہمیں چاہیے، یہ وہ تاریخ نہیں پڑھائیں گے. کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ اب دیکھ لیجئے، تھوڑی سی تفصیل اور عرض کروں گا، اور یہ میں ساری تفاصیل آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک دفعہ اس پروسیس کا اندازہ ہو جائے اجتہاد ہے کیا چیز. درود بھیجیے گا محمد وآل محمد پر. ساتھ کراچی یونیورسٹی میں ایک دفعہ میرا ارادہ ہوا پی ایچ ڈی کرنے کا کہ میں پی ایچ ڈی کر دوں. صاحب میں نے انتخاب کیا شیخ طوسی کے بارے میں پی ایچ ڈی کرنے کا. میں نے سوچا میں شیخ طوسی کے اوپر پی ایچ ڈی کروں. شیخ طوسی 5ویں صدی ہجرہ کے انتہائی گراں قدر عالم، ہماری 4 بڑی کتابوں میں سے 2 ان کی تاریخ کی ہوئی ہیں. پہلے شیعہ عالم ہیں جس نے تمام علوم کے اوپر، اس زمانے کے رائج علوم کے اوپر شیعہ نقطۂ نظر سے کتابیں تحریر کی. صاحب ہم اسلامک لرننگ کے ڈپارٹمنٹ میں گئے،
ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے کہا کہ ہم پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک گائیڈ بتاتا ہوں، آپ ان گائیڈ کے پاس چلے جائیے، ان سے بات کریں کہ وہ آپ کو رجسٹر کروا دیں. میں ان کے پاس گیا، کہنے لگے کس پہ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا شیخ طوسی پر. کہنے لگا یہ کون ہے؟ اب میں دل میں سوچنے لگا کہ اگر یہ میرا گائیڈ بننا ہے اور اس نے اپنی زندگی میں کبھی شیخ طوسی کا نام ہی نہیں سنا تو میرا کیا ہوگا؟ یہ ہماری یونیورسٹیز کی صورتحال ہے. اچھا اب میں کہوں کہ یہ بھی وہی کر رہے ہیں جو مجتہدین کر رہے ہیں. ارے بھائی یہ تو نام بھی نہیں جانتا ہے، اس سے میں کیا مغز ماری کروں گا؟ جو زیادہ سے زیادہ وہ بیچارہ کر سکتا تھا، اس نے کہا کہ بھائی کسی انسائکلوپیڈیا میں شیخ طوسی کے بارے میں کچھ لکھا ہو وہ مجھے لا کے دے دو تاکہ میں پڑھ لوں کہ یہ آدمی تھا کون، پھر بعد میں دیکھیں گے کہ پی ایچ ڈی ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. یہ مصیبت ہے ہمارے ساتھ. اب اگر میں اس سے کہتا کہ شیخ طوسی کی ایک کتاب کے اندر علی ابن مہزیار کی روایت ہے، آپ کی رائے علی ابن مہزیار کے بارے میں کیا ہے؟ تو کہتا نہ میں شیخ طوسی کو جانتا ہوں، نہ ان کی کتاب کو جانتا ہوں، نہ اس کے اندر لکھے ہوئے علی ابن مہزیار کا نام میں نے زندگی میں کبھی سنا ہے. معاملہ ختم ہو گیا. اچھا یہ وہ چیزیں جو یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں اور مجتہد بھی یہی کرتے ہیں؟ نہیں صاحب، زمین آسمان کا فرق ہے. کسی یونیورسٹی میں وہ نہیں پڑھا رہے جو وہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے. یہ وہ ہے ہی نہیں. جو تفاصیل ہمیں چاہیے، جو ڈیٹیلز ہمیں چاہیے، وہ وہاں نہیں پڑھائی جا رہی. خاص کر شیعہ نقطہ نظر سے جو کچھ چاہیے وہ تو کہیں پر بھی نہیں پڑھایا جا رہا. مثلا یہاں پر آپ جائیں گے، وہ یونیورسٹی کے اندر جو بہت زیادہ تیر ماریں گے وہ آپ کو سید امیر علی کی کتاب دی ہسٹری آف ساراسنس پڑھا دیں گے، اسپرٹ آف اسلام پڑھا دیں گے، اور اس کے اندر جناب ہارون الرشید اور مامون الرشید کی خوب اچھائیاں لکھی ہوئی ہوں گی. کیا یہ حق ہے؟ قاتل امام ہفتم و ہشتم قابل تعریف ہیں، یہ وہ یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے. اس کا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کیا پڑھا ہے؟ انہوں نے کیا جانا ہے ہمارے بارے میں؟ ان کو کبھی پتا چلا کہ 8ویں امام میں کون کون سے سفر کیے تھے؟ اصل ان کو پتا چلا کہ اہل بیت کے اصحاب میں کون کون لوگ شامل تھے؟ ظاہر ہے کہ نہیں. نہ کہ ان میں قابلیت نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یونیورسٹی میں قابلیت نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں وہاں موضوع بحث یہ نہیں ہے، وہاں وہ کتابیں نہیں ہیں، وہاں وہ موضوع ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. بس اس کو ہم ہسٹری بھی پڑھانی ہے لیکن کسی اور طریقے سے، کسی اور گہرائی میں جا کر، کسی اور زاویے سے پڑھنی ہے. یہ سارے کام اس کو کرنے ہیں. پھر ایک اور مسئلہ، اب بہت ساری جگہوں پر ایک روایت ہے، ایک روایت پڑھنا شروع کی، شروع میں صحیح ہے، بیچ میں ایک جملہ لکھا ہے، اس سے آدمی کی اندرونی حس اچانک جاگ کر کہتی ہے یہ شیعہ عقیدے کے تحت نہیں ہے، اس میں کچھ گڑبڑ ہے. کیوں؟ ایک جملہ ایسا لکھا ہے جس سے جبریت کی بو آ رہی ہے. شیعت میں جبریت نہیں ہے. اچھا روایت تو صحیح لگ رہی ہے، راوی بھی صحیح ہے، زمانہ بھی صحیح ہے، معصوم تک پہنچ رہی ہے، لیکن جبریت کی بو آ رہی ہے. جبریت شیعہ میں نہیں ہے. اچھا یہ کیسے پہچانیں گے کہ جبریت کی بو آ رہی ہے؟ یہ صرف اس صورت میں پہچانیں گے کہ اہل بیت کے دیے ہوئے عقائد پر مکمل مہارت ہو، مکمل گرفت ہو، ایک ایک باریکی کو جانتا ہو. مثلا روایت جہنم کے کسی معاملے کو بیان کر رہی ہے، اچانک روایت میں ذرا سا ٹرن لے کر جہنم کا کوئی ایسا تذکرہ کیا جو اہل بیت نے نہیں کیا ہے. اب ہماری اس چھٹی حص کو اتنا بیدار ہونا چاہیے کہ وہ فوراً سمجھ جائے کہ اچھا یہ اس فرقے کی بو اس روایت میں ہے. اور جب آپ جا کے ٹٹولیں گے تو پتہ چلے گا وہ جو راوی تھا وہ شیعت سے نکل کر اس فرقے کے ساتھ تعلقات رکھتا تھا، اس خاطر اس کے دماغ میں اس فرقے کی بو آئی ہے اور اس نے روایت کے اندر ایک پیس اس فرقے کا ڈال دیا ہے. آپ کو ایک اور مہارت کی ضرورت ہے، شیعہ عقائد پر مکمل سالڈ گرفت. اچھا یہ گرفت آپ کو کب ملے گی؟ جب آپ نے 300 سال میں معصوم کی دی ہوئی روایتوں کا سارا مطالعہ کیا ہوا ہوگا. 300 سال میں جو کچھ انہوں نے عقائد کے بارے میں کہا ہے، چاہے وہ جن کے بارے میں ہو، چاہے وہ بشر کے بارے میں ہو، چاہے وہ روح کے بارے میں ہو، چاہے وہ حور و قصور کے بارے میں ہو، چاہے انہوں نے برزخ کے بارے میں کہا ہے، چاہے آسمان کے بارے میں کہا ہے، سب آپ کو پتا ہونا چاہیے، ورنہ آپ کی بس میں نہیں رہے گا آپ انحراف کو پکڑ پائیں. یہ سب آپ کو چاہیے. اچھا میں پھر وہ سوال دہراتا ہوں، یہ کسی یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے؟ اس کا یونیورسٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا کی کون سی یونیورسٹی میں شیعہ عقائد پڑھایا جا رہا ہے؟
کہیں بھی نہیں. اچھا جو بہت تیر مار کے پڑھائے جا رہے ہیں بعض اوقات ہم لوگ حیران رہ جاتے ہیں, یقین مانیے بعض اوقات حیران رہ جاتے ہیں. کینیڈا سے ایک اسکالر نے ایک بہت بڑی تحقیقی رپورٹ شائع کی اور اس کے اندر شیعہ عقائد کا تمام تر انحصار کیا. اس نے ایک کتاب کے اوپر باب ہادی عشر, علامہ ہلی کی لکھی ہوئی کتاب. خوش قسمتی سے ایک کتاب ہمارے یہاں طالب علموں کو تیسرے سال میں پڑھا دی جاتی ہے, اور وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ شیعہ عقائد کا آخری نچوڑ اس کتاب کے اندر ہے, اور ہمارے یہاں تیسرے سال میں پڑھائی جاتی ہے. اصل ابتدائی کتاب ہے ہمارے یہاں. ہمارے اگر کوئی کہے باب ہادی عشر شیعہ عقائد کی انتہا, تو ہم اسے کہیں بیٹا یہ تو ابتدا ہے, انتہا کہاں پہ آ گئی ابھی تو بہت کچھ باقی ہے. یہ مظلومیت ہے ان بیچاروں کی. یہ بات یہ سمجھتے ہیں مجتہد یعنی یہ. اور میں بعض اوقات اور زیادہ تعجب اس وقت کرتا ہوں, بہت تعجب ہوتا ہے. ایک شاعر نے ایک شعر کہا, بہت خوبصورت شعر کہا, مودت ہے اخوت ہے امیر المومنین اور نبی اکرم پر, اخوت کے اوپر کہ نبی اور امیر المومنین کے درمیان اخوت کا رشتہ تھا. نوحہ پڑھنے والے نے اس شعر کو بہت اچھا پڑھا, پبلک نے خوب داد دی, صحیح ہے. اس کے بعد اس نے کمنٹس کے دوران یہ کہا کہ یہ جو بچے یہاں بیٹھے ہیں یہ اپنی بصیرت میں ان مجتہدین سے زیادہ پڑھ گئے ہیں جو قم اور نجف کے اندر پڑھ رہے ہیں. اب انسان سر پیٹنے کا دل چاہتا ہے کہ سادہ سا ایک جملہ بول کر یہ بچے سن کر بصیرت میں, اب ظاہر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بچے بڑھ گئے تو میں جو بول رہا ہوں میں کہاں ہوں, تو خیر آپ بھول ہی جائیں. خیر یہ بچے بصیرت میں قوم اور نجف کے مراجع سے آگے بڑھ گئے ہیں. اللہ اکبر, بے خبری کی انتہا ہے. پھر اس کا مطلب ہے پتہ ہی نہیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. یہ سب کچھ نہیں ہے وہاں پر, اس سے کہیں بلند ہے, اس سے کہیں بلند ہے. یہ سب کچھ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے. اچھا یہ تو میں ابھی آپ کی خدمت میں صرف مقدماتی علوم عرض کر رہا ہوں. اب اگلا چیپٹر شروع ہوتا ہے, غیبت کبریٰ شروع ہوئی. پہلا مجتہد شیخ صدوق, ان کی رائے اس معاملے میں کیا تھی؟ 200 سال کے بعد ایک اور مجتہد آئے, ان کی رائے کیا تھی؟ 400 سال بعد ایک اور مجتہد آئے, ان کی رائے کیا تھی؟ 1100 سال غیبت کبریٰ کے دوران آنے والے مختلف مراجع نے اس معاملے کے اوپر کیا رائے دی ہے؟ مجتہد کو سب پتہ ہونا چاہیے. اب معاملہ 300 سال سے نکل گیا ہے, اب معاملہ 1400 سال کے اوپر ہے. 1400 سال کے اندر اس ایک مشکل کے اوپر جتنے بھی لوگوں نے آراء دیے سب اس کو پتہ ہونے چاہیے کن دلائل کے تحت دیے. سادہ سی ایک بات عرض کرتا ہوں. کنواں استعمال ہوتا تھا پہلے زمانوں میں, اب ظاہر ہم لوگوں کے یہاں کم استعمال ہوتا ہے. صاحب کنویں میں ایک جانور گر گیا, کنویں میں جانور گرا, اس جانور کی ڈیڈ باڈی نیچے پڑی ہوئی ہے, صحیح ہے. آپ نے جتن کر کے کنویں کی ڈیڈ باڈی نکال لی ہے, باقی پانی پاک ہے یا نجس ہے؟ اچھا اگر ڈیڈ باڈی نہ نکل سکے, پاک ہے یا نجس ہے؟ کتنے ڈول پانی نکالوں تو نجس ہوگا, اور کتنے ڈول نکالوں تو اس کے بعد پھر پاک ہو جائے گا, صحیح ہے. علامہ ہلی تقریباً 700 سال پہلے آئے تھے. 700 سال پہلے والے علماء کی ایک رائے تھی, علامہ ہلی کے بعد رائے میں تبدیلی حاصل ہوئی ہے. ان کا اجتہاد ان کو کسی اور جگہ پر لے گیا. ایک مجتہد کو سب پتہ ہونا چاہیے 800 سال پہلے رائے کیا تھی, جس مجتہد کی رائے تبدیل ہوئی وہ کیوں تبدیل ہوئی تھی, اس کے دلائل کیا تھے, کن دلائل کی روشنی میں 900 سال پہلے والے فقیہ کی رائے کو قبول نہیں کیا جا سکتا. سب اس کو پتہ ہونا چاہیے. 100 سال پہلے آنے والے ایک مجتہد نے 42 جلدی ایک کتاب لکھی ہے, اس کے اندر یہ دلائل دیے ہیں. مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ پتہ ہو؟ ہاں یقیناً پتہ. نہیں پتہ ہو تو اجتہاد کامل ہے, نہیں ناقص ہے, قابل تقلید نہیں ہے, امتحان میں فیل ہے. یہ سختی ہے یہاں پر, دنیا کی کسی یونیورسٹی میں یہ ہے؟ عرض کر رہا ہوں یہ کچھ اور ہے. اور ابھی بھی میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر پایا ہوں, میں نے آپ کے سامنے علم اصول فقہ کو بیان نہیں کیا. کیوں؟ بہت پیچیدہ ہو جاتا. اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اصول فقہ کیا ہوتا ہے, بتانے میں پیچیدگی اتنی زیادہ ہو جاتی کہ ہمارے اور آپ کے سنبھالے سے نکل جاتا معاملہ. اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کیا.
کہ علم اصول فقہ کیا ہے، علم فقہ کی باریکیاں کیا ہیں، فلسفہ فقہ ہم کیسے کہتے ہیں. آخری معاملہ جب اجتہاد کرنے لگتے ہیں تو یہ اجتہاد کیسے ہوتا ہے، درس اجتہاد کیسے دیتے ہیں. درس اجتہاد کا سادہ ترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ استاد یہ بتاتا ہے کہ اس معاملے پر میں نے اجتہاد کیسے کیا، میں نے کن کن اصولوں کو استعمال کیا. شاگرد کا کام یہ ہوتا ہے پہلے مرحلے میں دیکھیں جو استاد کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، دوسرے مرحلے میں وہ اپنی رائے دے کہ جو استاد کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے اس کی رائے میں یا صحیح نہیں ہے. اگر وہ اپنے استاد سے کہتا ہے کہ استاد جو آپ نے رائے دی میرے نزدیک وہ صحیح نہیں ہے، اس کو اپنے دلائل دینے پڑیں گے. ان دلائل کی روشنی میں استاد دیکھے گا کہ اس کے اندر دلیل دینے کی طاقت آئی ہے یا نہیں آئی ہے. اس عمل میں معمولاً 15 سے 20 سال لگ جاتے ہیں، اور یہ تمام مقدمات کو طے کرنے کے بعد ہے. خود درس اجتہاد تک پہنچنے میں کم از کم 9 سے 10 سال لگ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 15 سے 20 سال کے بعد میں یہ سوچوں کہ شاید میں مجتہد ہو گیا ہوں گا. اس کے بعد میں اپنے استاد کے پاس جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ اے استاد آپ کی گزشتہ 8 سال کے دوران شرکت کرتے ہوئے میں نے یہ کچھ سیکھا ہے، اور وہ کاپیز دکھاؤں گا کہ جو میں نے خود لکھی ہے، یہ میری رائٹنگز ہیں، یہ میں نے سیکھا ہے. اس کی روشنی میں وہ میرا ایک امتحان لیں گے، اور امتحان لینے کے بعد وہ اپنا حکم صادر کریں گے کہ آیا اس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے. جب وہ یہ کہہ دیں گے کہ اس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہے، اب حوزے کے بڑے علماء کا ایک پینل بنایا جائے گا. ایک ادارہ بنا ہوا ہے، وہ اپنا ایک پینل بنائے گا. جیسے ہمارے یہاں بعض اوقات سپریم کورٹ اپنی ایک بینچ بناتی ہے، وہ ایک پینل بناتے ہیں، اور اس پینل کا کام یہ ہوتا ہے کہ اجتہاد کا دعویٰ کرنے والے اس شخص کے اجتہاد کا امتحان لے جس کا استاد کہہ رہا ہے کہ یہ مجتہد ہے. اگر کسی کا استاد کہے کہ نہیں مجتہد نہیں ہے تو پینل بنے گا ہی نہیں، معاملہ ہی ختم ہو گیا. اگر استاد کہہ دے کہ ہاں یہ مجتہد ہے، 10 سال سے میرے ساتھ ہے، میں اس کو جانتا ہوں کہ اس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہے، اب پینل کے اندر جائے گا. پینل اس کے 2 طرح سے امتحان لیتا ہے. ایک قدی امتحان لیتا ہے. اس قدی امتحان میں اس کو ایک سوال دیا جاتا ہے، کہتے ہیں اس پہ اجتہاد کر کے لاؤ، صحیح ہے، اور اس کو چیٹنگ کی اجازت ہوتی ہے، جس کو ہم لوگ مزے میں کہتے ہیں چیٹنگ. یعنی وہ جائے جتنی کتابیں پڑھ سکتا ہے پڑھے، کیونکہ اگر اس نے اپنی طرف سے نہ لکھا اور کسی کتاب سے لکھا تو وہ جو وہاں گھاگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پڑھتے ہی بتا دیں گے کہ بیٹا یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ آپ نے اس کتاب سے لکھا ہے. ہمیں تو زندگی بیت گئی ہے کتابیں پڑھتے پڑھتے، یہ بات قبول نہیں. جب یہ کام ہو جائے گا تو پھر ایک اورل ایگزامینیشن شروع ہوگا. اس اورل ایگزامینیشن کے اندر ان کی ساری اجتہادی صلاحیتوں کا، جسے کہتے ہیں ریشہ تک اکھیڑ کر چیک کر لیا جائے گا، مجتہد ہے یا نہیں ہے. کامیاب وہ ہے جو ان کے امتحان میں کامیابی کے نمبر حاصل کر لے. اب اس کو کہا جائے گا کہ یہ مجتہد ہے، اس کو ایک ڈگری الاٹ کر دی جائے گی، اور ایران کے قانون کے تحت یہ آدمی اپنے نام کے آگے آیت اللہ لکھنے کا مجاز ہوگا. صحیح ہے؟ اچھا، اگر ایران میں اس سے پہلے کوئی اپنے نام کے آگے آیت اللہ لکھ لے، گرفت کر لی جائے گی. تم نے کیوں آیت اللہ لکھا؟ ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو بالکل ایسے ہی جیسے ڈالڈا کا تیل بک رہا ہے، ہر قسم کا تیل بک رہا ہے. ہمارے یہاں یہ بھی چل رہا ہے. ہمارے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا بھائی. آپ مثلا میں بیٹھا ہوں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں خطیب اہل بیت. ارے بھائی، میں نے کل خطابت شروع کیا، مجھے خطیب اہل بیت کیوں کہہ رہے ہیں؟ اچھا، میں پوچھوں گا آپ سے کہ آپ کیا؟ میں تو کہوں گا نہیں، خطیب بھی ہوں اور یہ بھی ہوں، اور 2 لگوا دوں گا. اب ایک صاحب آئے، کراچی تشریف لائے، مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے. ان کے نام کے آگے القاب میں لکھا تھا لائر، فلسفی، آیت اللہ، وہ ایک فہرست القاب کی. اور وہ جناب اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. پھر انہوں نے ایک موقع پر ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ میں تمام فنکاروں اور گلوکاروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں عید کی. تو جو پریس کانفرنس میں بیٹھے پریس رپورٹرز تھے ان کے بھی ہوش اڑ گئے. کہا محترم، آپ آیت اللہ ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ آپ فنکاروں گلوکاروں کو عید کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں بھائی، یہ بھی ایک فن ہے، بہرحال اس کی بھی تقدیر ہونی چاہیے، اس کی بھی قدردانی ہونی چاہیے. جب ایک روایت سن لیجیے گا،
جب کوئی انسان کسی ایسے مقام کا دعویٰ کرے جو اس میں نہیں ہے تو خدا اس دعوے کے ذریعے اسے بے عزت کرتا ہے. خدا اس دعوے کے ذریعے بے عزت کر دیتا ہے. یعنی عام حالات میں اتنی احمقانہ بات نہیں کہے گا، اس موقع پر پہنچ کر اس سے بڑی احمقانہ بات کہے گا. کیوں؟ اب خدا نے اس کو بے عزت کروانا ہے. یہ مشکل ہے، بس یہ کام آسان نہیں ہے. یہ مجتہد بننے کا وہ مختصر ترین خلاصے کا سمجھ میں آتا ہے کہ پروسیس ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا تھا. اب اس میں اتنی تفصیلات بتانے کی باقی ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. میں نہیں بتا پاؤں گا، میرا ٹائم بھی ختم ہو گیا، اور میں نے سوچا ہوا تھا کہ ایک دن سے زیادہ اس گفتگو کے اوپر نہیں دیا جائے گا کہ مجتہد بنتا کیسے. اجے میں نے کیوں بتایا؟ آپ میں سے کیا کوئی مجتہد ہونے کا دعوے دار ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں آپ سب لوگ عقل مند ہیں، آپ یہ دعویٰ نہیں کریں گے. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ کون ہونا چاہیے. صحیح ہے؟ اب اگر میری طرح کا ایک مجلس پڑھنے والا، درس دینے والا 5-10 سال آپ کے سامنے درس دیتا رہے اور اچانک اپنے نام کے آگے لکھوا دے آیت اللہ، آپ اس سے کیا پوچھ سکتے ہیں؟ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے بھائی آپ ہیں یا نہیں ہیں. وہ کیا کہے گا؟ کہے گا میں ہوں. آپ اتنا نہیں پوچھ سکتے کہ آیا آپ نے واقعاً آیت اللہ ہونے کا کوئی امتحان دیا ہے؟ کتنے ایسے مجتہدین مراجع تقلید ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جنہوں نے آپ کے مجتہد ہونے کی تائید کی. کم سے کم ان کے نام لو جن کو میں جانتا ہوں. میں آپ سے کہوں میں ڈاکٹر ہوں، آپ کہیں بھائی آپ کو شہرت کہاں سے ملی؟ وہ میرے گھر کے پیچھے ایک ادارہ ہے، اس نے دی ہے. اس ادارے کو کوئی پہچانتا ہے؟ نہیں، اس کو کوئی نہیں پہچانتا. تو پھر سند معتبر ہے؟ تو کہاں سے معتبر ہو گئی؟ کم سے کم ایسے مجتہدین کے نام بتاؤ جن کو میں جانتا ہوں، تاکہ کچھ تو مجھے پتا چلے کہ اجتہاد ہے یا نہیں ہے. اب کہیں سے کچھ نہیں ہے لیکن میں مجتہد ہوں، نہیں بھیا ایسے نہیں ہو سکتا. یہ اتنا ہلکا کام نہیں ہے، یہ بہت مضبوط کام ہے. اس کو اتنی آسانی سے ہم قبول نہیں کر پائیں گے. اچھا اب ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ جو کچھ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، یہ ابھی مجتہد بنا ہے، مرجع تقلید نہیں بنا ہے. ابھی تو مجتہد بنا ہے. آگے کیا ہوگا؟ یہ مجتہد بننے کے بعد 8-10 سال 20 سال تحقیق کرے گا. اتنی تحقیق کرے گا کہ خود درس اجتہاد دینے کے قابل ہو جائے گا. اب مجتہد بن جائے گا؟ نہیں، اب نہیں بنے گا. جب یہ اجتہاد کے دروس بہت دے گا اور اس کے شاگردوں میں کچھ لوگ مجتہد بنیں گے تب یہ مرجع تقلید بننے کے قابل بنے گا. صحیح ہے؟ بس اگر کوئی مجھ سے کہے میں مرجع تقلید ہوں تو میں سب سے پہلے اس سے پوچھوں گا کہ آپ نے درس اجتہاد کتنے سال دیا، کہاں دیا، اور آپ کے شاگردوں میں کون کون مجتہد ہے. اس کے بغیر قبول نہیں ہوگا. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ دنیا میں 2-3 کیوں ہوتے ہیں؟ دنیا میں 2-3 ہی ہو سکتے ہیں. اتنے فلٹرز لگانے کے بعد ظاہر دنیا میں 2-3 ہی نکلیں گے، اس سے زیادہ نہیں نکل پائیں گے. اچھا یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے کہیں، ان میں سے اکثر دنیا کی چیزیں کہیں. ابھی میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ اس کے لیے تقویٰ اور پرہیزگاری کتنی چاہیے ہوگی. اس میں امام کی حمایت کا عنصر کیسے آئے گا؟ ایسا ہو کہ جیسے اس مجتہد کے ساتھ تھا، ایک فتویٰ دیا، عورت کے شکم میں بچہ تھا، فتویٰ دیا کہ اس کو ایسے ہی دفن کر دو. بعد میں لوگ دفن کرنے کے لیے گئے، اچانک مجتہد کا نمائندہ آیا، اس نے کہا کہ آغا نے کہا ہے کہ میری رائے تبدیل ہو گئی ہے، اس کو ایسے دفن مت کرو، پہلے اس کا شکم چاک کرو، اس سے بچے کو نکالو، اس کے بعد دفن کرو. لوگوں نے یہی کام کیا. گھر واپس آ کر کہا کہ آغا آپ نے بہت اچھا کیا کہ رائے تبدیل کر لی، چونکہ بچہ زندہ تھا. آغا نے کہا میں نے رائے تبدیل نہیں کی تھی، میری رائے وہی ہے. کہا لیکن کوئی آپ کی طرف سے آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ آپ نے رائے تبدیل کی ہے. کہا میں نے کوئی آدمی نہیں بھیجا. اچانک احساس کیا کہ میری وجہ سے ایک بچہ مرنے والا تھا، میری غلطی سے ایک آدمی کی جان جانے والی تھی. لوگوں سے کہا اے لوگوں میں اجتہاد کے قابل نہیں ہوں، آج سے میری تقلید چھوڑ دو، کسی اور کی تقلید کرنا. آج سے میرا دروازہ بند ہے، اب میں کسی کو درس نہیں دوں گا، میں کسی قابل نہیں ہوں، خدا حافظ. دروازہ بند کر دیا، جماعت میں آنا بند کر دیا. لوگوں سے کہا میرا دروازہ بند ہو چکا ہے، میں تقلید کے قابل نہیں رہا ہوں، جاؤ کسی اور کی تقلید کرو.
لوگوں نے اصرار کیا کہ غلطی سب کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ جو نمائندہ آپ کا آیا وہ کہیں سے تو آیا تھا، کہنے کہ نہیں، ایک بات ثابت ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، مجھے استغفار کرنی چاہیے، جتنے فتوے میں نے دیے سب غلط دیے، دروازہ بند کر دیا، استغفار میں مشغول ہو گئے۔ 3 دن گزرے، 3 دن کے بعد امام تشریف لائے اور کہا کہ فلانی تم فتویٰ دو، تمہاری غلطیوں کو سنبھالنے کے لیے ہم موجود ہیں، ہم سنبھالیں۔ فرمایا آقا میں کیسے ضمانت حاصل کروں؟ فرمایا تم اس بات کو سوچو کہ جب تمہیں پتہ نہیں تھا تب ہم نے نمائندہ بھیجا تھا، جب تمہیں نہیں معلوم تھا تو ہم نے تمہیں نمائندہ بھیجا ہے، ہم نے تمہیں غلطی سے محفوظ کیا ہے۔ یہ رابطہ کیسے بنے گا؟ امام کی نظر لطف کیسے حاصل ہوگی؟ آیا اس کے لیے پڑھنا کافی ہے؟ ایک مرجع تقلید درس دیا کرتے تھے، جس مدرسے میں ان کے شاگرد رہا کرتے تھے، ایک دفعہ وہاں سے گزرے اذان فجر سے کچھ پہلے، جب وہاں سے گزرے اگلے دن صبح درس میں گئے، بچے سارے جمع ہو گئے، فرمایا کتنے میرے شاگرد اس مدرسے سے آئے؟ لڑکے کھڑے ہوئے، کہا ہم اس مدرسے سے آئے۔ فرمایا آج سے درس دینا بند کر رہا ہوں، تم لوگ درس کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ کہا آقا ہم آپ کی ساری چیزیں تیار کرتے ہیں، آپ کی درس کی ایک تفصیل ہمارے پاس ہے۔ کہیں گے نہیں، میں فجر کے وقت سے پہلے گزرا، میں نے کسی کی نماز شب میں گڑ گڑانے کی آواز نہیں سنی، میں ایسے طالب علموں کو درس نہیں دے سکتا جو نماز شب میں گڑ گڑاتے نہیں ہیں، جن کو خدا کا اتنا بھی خوف نہیں ہے کہ وہ اس کی راہ میں گڑ گڑائیں، تم اس قابل نہیں ہو، پہلے اس کو سنبھالو اس کے بعد درس کے لیے آنا۔ یہ کہاں سے آئے گا؟ اب ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اس کے لیے واقعا نجف کا حرم چاہیے، اس کے لیے قم کا روضہ چاہیے، اس کے لیے مشہد کی زیارت چاہیے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی خاطر اہل بیت کے روضات مقدسہ کے اطراف میں یہ مراکز بنے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ جو باب العلم کے سامنے نہیں جائے گا وہ علم کے سمندر میں کبھی بھی داخل نہیں ہو پائے گا، یہ وہ جگہ ہے۔ پھر ان کی الطاف و عنایات بھی ایسے ہی ہیں، الطاف و عنایات کرتے ہیں، جو مشکل میں پڑے ان کی مشکلوں کو حل کرتے ہیں۔ بڑے بڑے فلسفی قم میں بیوی کے روضے پہ پہنچ کر اپنی مشکلات کو حل کرتے تھے۔ ایک فلسفی اسی طرح ملا صدرہ، آخری جملہ درس کروں، ملا صدرہ قم سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر کا حق میں رہا کرتے تھے، مشکلات میں پھنس جایا کرتے تھے، قم تشریف لاتے تھے۔ ان کی کتاب میں آج تک ایک مسئلے کے نیچے لکھا ہوا ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جو معصومہ قم کے روضے پر جانے سے حل ہوا ہے، ان کی عنایات نے اس مشکل کو حل کیا۔ یہ دنیا میں کہاں سے آئے گا؟ یہ تو وہیں سے آ سکتا ہے اور کہیں سے نہیں آ سکتا۔ بس اجتہاد یہ ہے، مجتہد یہ ہے، مرجع تقلید یہ ہے جو ان تمام پاکیزیوں پر پہنچا ہے۔ اب آخر میں یہ جملہ بھی سن لیجئے، یہ وہاں پہنچا ہے اور کچھ دوستوں کو پاکستان میں دیکھ رہا ہوں ان مراجع تقلید کو گالیاں دے رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم وقت کے امام کا دل کتنا کٹتا ہوگا جب وہ دیکھتے ہوں گے ان کے کسی چاہنے والے کو، سادہ چاہنے والے کو کوئی گالیاں دے، نہ کہ مرجع تقلید کو، نہ کہ اتنے چاہنے والے کو۔ ہم اپنے لیے مشکل ایجاد کر رہے ہیں، عاقبت کو بھی خراب کریں گے نعوذ باللہ تعالی، دین کو بھی برباد کریں گے، دنیا کو بھی برباد کریں گے۔ لہٰذا بہت احتیاط کریں، بہت سوچ سمجھ کے کام کریں، راستے کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کو سمجھ کر اس کا پورا امتحان لیں۔ کوئی بھی دعویٰ کرے آسانی سے قبول نہ کریں، لیکن کوئی پہنچا ہوا ہو اس مقام پر، اب اس کی شان میں گستاخی کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کی شان میں احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آخری میں 2 دفعہ آخری ہو گیا ہے، ایک اور دفعہ کہہ دوں، علامہ امینی، علامہ امینی اہل بیت کتنا اپنے اس قسم کے خادموں کو چاہتے ہیں۔ ایک جملہ علامہ امینی کی شان میں، علامہ امینی نے الغدیر کتاب لکھی، امیر المومنین کے حق کا دفاع کیا۔ ان کا بیٹا خواب میں دیکھتا ہے، علامہ امینی زیارت عاشورہ روزانہ پڑھتے تھے، اصرار کیجیے گا زیارت عاشورہ پر۔ اپنے بیٹے کے خواب میں ایک دفعہ مرنے کے بعد آتے ہیں، بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بابا آپ نے اتنی محنتیں کی، کون سی چیز آپ کے سب سے زیادہ کام آئی؟ فرمائے زیارت عاشورہ، زیارت عاشورہ ہر روز پڑھو۔ ان کا بیٹا کہتا ہے کہ مجھے خواب میں بابا کو دیکھے ہوئے 30 سال سے زیادہ ہو گیا، میں نے زیارت عاشورہ قضا نہیں کی کبھی۔ زیارت عاشورہ ضرور پڑھیں، ہر روز پڑھیں۔ علامہ امینی کو
علامہ امینی کے بارے میں ایک عالم نے خواب میں دیکھا میدان محشر ہے، لوگ صف لگائے کھڑے ہیں، لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، کوثر کی طرف بڑھ رہے ہیں، علامہ امینی بھی کوثر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ خواب میں دیکھتے ہیں جب وہ کوثر پہ پہنچے تو کوثر پہ کچھ مامورین پانی پلا رہے ہیں حوض کوثر سے، امیر المومنین سب پہ نظارت کر رہے ہیں۔ جیسے ہی علامہ امینی پہنچے، امیر المومنین نے فرمایا اے مامورین تم لوگ ہٹ جاؤ، امینی کو پانی میں خود پلاؤں گا، امینی کو کوثر سے میں خود سیراب کروں گا۔ جب امینی تشریف لائے تو کہا کہ امینی چلو بناؤ، میں تمہارے چلو میں پانی ڈالوں گا، تم بھر کے پی لینا۔ امینی پی لیتے ہیں، اس کے بعد امیر المومنین ایک جملہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں امینی خدا تمہارے چہرے کو ایسے ہی روشن کرے جس طرح دنیا میں تم نے ہمارے نام کو روشن کیا۔ یہ اہل بیت کے شاگرد ہیں۔ کوئی ان کی شان میں گستاخی کر رہا ہو، سہنا ذرا مشکل ہے، لیکن برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آج کل برداشت کرنا پڑتا ہے، اس امید پر برداشت کرتے ہیں کہ خدایا تو جاہلوں کو علم دینے والا ہے، تم گمراہوں کو ہدایت دینے والا ہے، اگر ان کے دلوں میں خلوص ہے تو ان کو بھی ہدایت دے دیں، انشاءاللہ اہل بیت کے راستے پر چلیں۔ آخر میں خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار ایک دشمن دین کے مرنے پر فتنہ و فساد برپا ہوا ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اہل بیت کے ماننے والوں اور چاہنے والوں کی عزت و آبرو کی جان مال کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانثاروں میں قرار فرما، اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔